اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسپرچول ٹاک کے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہلول دانا بیک وقت ایک فلاسفر اور ایک تارک الدنیا درویش تھے۔ ان کا کوئی گھر، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ عموماً شہر میں ننگے پاؤں پھرتے رہتے تھے اور جس جگہ تھک جاتے وہیں ڈیرا ڈال لیتے تھے۔ لوگ ان کے پیچھے پیچھے پھرتے رہتے تھے۔ وہ جب کسی جگہ بیٹھ جاتے تھے تو لوگ ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے تھے۔ اس کے بعد بہلول دانا بولتے رہتے تھے اور لوگ ان کے اقوال لکھتے رہتے تھے۔ اگر کسی دن ان کا موڈ ذرا خوشگوار ہوتا تو وہ لوگوں کو سوال کرنے کی اجازت بھی دے دیتے تھے اور اس کے بعد لوگ ان سے مختلف قسم کے سوال پوچھتے تھے۔ ہارون الرشید بھی ان کا بہت بڑا فین تھا۔ جب کبھی بہلول دانا کا موڈ ذرا سا بہتر ہوتا تھا تو وہ بھی ان کی محفل میں شریک ہو جاتا تھا۔ ایک دن بہلول دانا محل کے پاس آ گئے۔ ہارون الرشید کو اطلاع ملی تو وہ ان کے پاس حاضر ہوا۔ بہلول نے ہارون الرشید کی طرف دیکھا اور غصے سے پوچھا، ہاں بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ ہارون الرشید نے کہا، حضور جب اللہ تعالیٰ کسی حکمران سے خوش ہوتا ہے تو اس کو کیا تحفہ دیتا ہے؟ بہلول دانا نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور بولے، اللہ اسے درست اور بروقت فیصلے کی قوت دیتا ہے۔ ہارون الرشید نے پوچھا، اور اگر اللہ کسی حکمران سے ناراض ہو جائے تو وہ اسے کون سی چیز چھین لیتا ہے؟ بہلول دانا نے چند لمحے سوچا اور ہنس کر بولے، فیصلہ کرنے کی قوت۔ ہارون الرشید نے پھر پوچھا، حضور بادشاہ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ اس سے خوش ہے یا ناراض؟ اس سوال پر بہلول دانا چند لمحے خاموش رہے، آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، ہارون الرشید جب اللہ تعالیٰ کسی شخص سے خوش ہوتا ہے تو اس کو عزت اور مرتبے سے نوازتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس شخص کو نفرت کی علامت بنا دیتا ہے۔ ملک خدا اسے پناہ مانگنے لگتی ہے اور اس کی زندگی عبرت کا نشان بن جاتی ہے۔ ہارون الرشید کے ماتھے کے شکنیں گہری ہو گئی۔ اس نے ایک لمبی آہ بھری۔ اس کے بعد بہلول سے عرض کیا، اور حضور جب اللہ تعالیٰ کسی بادشاہ سے ناراض ہو جائے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ بہلول دانا نے غور سے ہارون الرشید کی طرف دیکھا، پھر مسکرائے اور بولے، ہارون جب کوئی شخص قدرت کے انجام کا شکار ہوتا ہے تو در در کی ٹھوکریں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ وہ سونے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو ریت اس کی مٹھی میں آتی ہے۔ وہ اپنے لیے اچھا فیصلہ کرنا چاہتا ہے لیکن قدرت اسے بے عزت کر دیتی ہے۔ اس کے اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی زندگی سے تنگ آ کر اپنا گلا خود ہی گونٹ دیتا ہے۔